बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज पेश होना था। इलेक्शन कमीशन हुकाम जो पेश हुए उनकी इस्तदा को मुस्तरद किया गया। अदालत की जानिब से सख्त फैसला जारी किया गया और इलेक्शन कमीशन का पूरा जो चेहरा है और सबसे बड़ा धचका जो लाहौर में, जब पंजाब में आप लाहौर गुलाम महमूद डोगर को आपने दे दिया और गुलाम महमूद डोगर ने सैकड़ों थाने हैं लाहौर के, तमाम SHOs कानून के मुताबिक लगाने हैं और जो एक ख्वाहिश थी शरीफ माफिया की कि उनके जो ख़ास SHOs हैं वो लगें और लाहौर से ही ये अपनी बर्तरी और अपनी सारी चीज़ें लेना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका ख्वाब चिकनाचूर कर दिया है और गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर बहाल हो गए हैं। और गुलाम महमूद डोगर की बहाली के साथ ही जो इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा था वो टल गया है, क्योंकि लाहौर पुलिस की सरबराह अब गुलाम महमूद डोगर होंगे जो किसी भी ऐसी गैर कानूनी जो वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है उसको पूरा नहीं करेंगे। अहम तफसीलात हैं। पहले 2 रुकनी बेंच था, आज ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है और साथ अब इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की भी एंट्री हो गई है। इस पूरे मामले में सियासी बुनियादों पर जो तकर्री और तबादले किए गए हैं और रीशफलिंग की गई है उसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी एक्शन ले लिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3 रुकनी बेंच था। मैंने आपको बताया था कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो कल एक जहर उगला गया और उनकी तौहीन अमेज उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई और हमने देखा हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में बाकायदा मैसेजेस के टिकर्स चलाए और ये वो सारे मैसेजेस थे जो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया या जिनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं ट्विटर पे, उन अकाउंट्स से मैसेजेस किए गए थे। किसी की जानिब से कुछ कहा गया, किसी की जानिब से कुछ कहा गया। फिर हमने देखा कि मरियम नवाज उन तमाम वीडियोस को रीट्वीट कर रही थी जो वीडियोस थी मुस्लिम लीग नून के लोग लगा रहे, मरकजी जो क़यादत लगा रही थी मज़हर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ, वो जो एक मुबैना ऑडियो थी। फिर हमने देखा कि जो ये ऑडियोज़ हैं ये जिस तरीके से फैलाई गई हैं ये बिल्कुल वैसी फैलाई गई हैं जैसे साकिब निसार का एफिडेविट फैलाया गया था, जैसे जो ख़ास तरह का एक लिफाफा ब्रिगेड है जो व्हाट्सएप पे चलता है। तो इमरान खान के जो कातलाना हमले के मुलजिम थे नवीद, जो उसकी वीडियोस जिस तरीके से वायरल की गई थी तो वैसे ही ये वायरल किया गया। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इनका असल मकसद क्या था और ये नाकाम हो गए हैं। ये दबाव नहीं डाल सकते। ये ऑनरेबल अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी ये दबाव डालने में कामयाब होगा तो फिर तो निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आपके कंधों पर। अब अगर आपने अपने आइन और अपनी जजेस के साथ खड़े हो गए, खुदा की कसम पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, पूरी कौम आपको बैक करेगी। कौम आपकी आज़ादी के लिए, आपकी नामूस के लिए, आपके तकद्दुस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होगी अगर आप आइन के साथ खड़े हो गए। अगर आपने ये जो ब्लैक मेलिंग शुरू हो गई है, ये जो अब माफिया की तरफ से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले शुरू हो गए हैं, अवाम आज भी आप पे एतमाद करती है। बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है अवाम को बहुत जख्म दिए गए हैं, उसके बावजूद आज भी चूंकि इमरान खान कहते हैं कि हमारी आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट है, अवाम आज भी एतमाद करती है। खुदा के लिए इस एतमाद को जो बच गया है इसको गनीमत समझते हुए अब तगड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं और इस माफिया को मुंह तोड़ जवाब दें। और अब तो जरा की ये खबर है, वो कहते हैं कि जज कौन होता है, हम नहीं इलेक्शन करवाएंगे, कोई इलेक्शन नहीं होगा, सूबाई इलेक्शन तो दूर की बात, कौमी असम्बली का भी इलेक्शन नहीं होगा। जनाबे वाला ये डायरेक्ट आइन तोड़ने की बातें कर रहे हैं, ये मुल्क में मार्शल लॉ की बातें कर रहे हैं। और अब भी अगर इनको छोड़ दिया गया, इन्होंने आज जो मरियम नवाज कहती है कि मेरा इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, तो उस वक्त कहाँ थी मरियम नवाज जब पहले दिन शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और मरियम नवाज वजीर आजम हाउस में पहुंच गई थी। VVIP प्रोटोकॉल, शहबाज शरीफ से ज्यादा सरकारी प्रोटोकॉल तो मरियम नवाज को मिला हुआ है। मरियम नवाज का जाती उम्रा महल वो वजीर आजम का सब ऑफिस डिक्लेयर किया गया, वहां सरकारी खर्चे से सारे मामला चलाए जा रहे हैं और सरकारी वहां पर सिक्योरिटी है। आपको बरियत मिली, आपके वालिद को, वो लंदन में बैठे थे, प्लाट अलाटमेंट केस नैब तरमीम की वजह से वापस हो गया, तोशा खाना रेफरेंस वापस हो गया। नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, उनके जो जायदादें जब्त की गई थी वो सारे के सारे फैसले वापस हो गए। आप इतने बड़े बेनिफिशरी हैं, आपको अदालतें आपको कह रही हैं कि आप रोस्टरों पर आके खड़े होकर ये खुद कह भी दें कि आपने ये जायदादें खुद खरीदी हैं एवन फील्ड की, उसके बावजूद
آپ کے کہے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نیب ثابت کرے گا۔ تو یہ جو نیب نے ثابت کرنا تھا نا، جو برڈن آف پروف تھا ملزم پر اور مجرم پر، جو بعد میں نیب ترمیم کی وجہ سے وہ برڈن آف پروف آ گیا پروسیکیوشن پر، اس کی وجہ سے عدالتوں نے آپ کو ریلیف دیا اور آپ کو بری کر دیا گیا۔ آج آپ کہیں کہ جی نہیں، میرا اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری حکومت اب ہوگی جب نواز شریف ہوں گے۔ قوم اب ان تماشوں کو نہیں سنتے۔ قوم نے دیکھا کہ جب آپ مفتاح اسماعیل کو احکامات جاری کرتی تھیں، قوم نے دیکھا جب آپ اسحاق ڈار کو شاباش اور رانا ثناءاللہ کو غریب لوگوں پر مظالم کرنے پر شاباش دیتی تھیں، قوم سب جانتی ہے۔ اب آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے، اب آپ قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے حوالے سے سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ پہلے 2 رکنی بینچ تھا، تو پھر اس بینچ کو 3 رکنی بنایا گیا۔ دوران سماعت سیکرٹری الیکشن کمیشن اور ڈائریکٹر جنرل لا الیکشن کمیشن پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ چیف الیکشن کمشنر عدالت آئے ہیں، جس پر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا جی کہ چیف الیکشن کمشنر کی طبیعت خراب ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب نے 23 جنوری کو پہلے سی سی پی او کا تبادلہ کرنے کی زبانی درخواست دی۔ کون سی حکومت پنجاب؟ نگران حکومت پنجاب محسن نقوی کی حکومت پنجاب نے پہلے زبانی درخواست کی اور زبانی درخواست پر کہا کہ غلام محمود ڈوگر کو تبدیل کر دیا جائے۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے دریافت کیا کہ الیکشن کمیشن عام حالات میں تبادلے اور تعیناتی کی اجازت دے سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن اہم حالات میں ہی، عام حالات میں نہیں، صرف اہم حالات میں تبادلے کی اجازت قوانین کے مطابق دے سکتا ہے، منمانی نہیں کر سکتا، کسی کی خواہش کے اوپر بات نہیں کر سکتا، کسی کی خواہش کے آگے جھک نہیں سکتا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے استفسار کیا، آپ بتائیں کہ زبانی درخواست پر کیسے تبادلہ کر دیا گیا؟ کس نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ اختیار دیا ہے کہ زبانی درخواست پر تبادلہ کرے؟ انہوں نے کہا اگر کوئی مسٹر ایکس کال کر کے تبادلے کا کہے تو کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ پتہ نہیں یہ مسٹر ایکس انہوں نے ویسے کہا، ایک تو مسٹر ایکس میرے خیال میں کوئی عمران خان بھی کہتے تھے، شاید آپ کو پتا ہو، میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ وہ مسٹر ایکس کون ہے۔ تو اب جسٹس منیب اختر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ کیا اگر مسٹر ایکس تبادلے کا کہے تو کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اگر وہ آپ کو فون کال کرے تو کیا آپ بغیر پروسیس کو اڈاپٹ کیے بغیر ہی آپ تبادلے کر دیں گے؟ کس قانون کے تحت نگران حکومت کے کہنے پر اسسٹنٹ کمشنرز تک آپ نے تبدیل کر دیے؟ یہ قانون کہاں لکھا ہے؟ آپ کو یہ اختیار کس آئین اور کس الیکشن ایکٹ نے دیا ہے؟ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کو تبادلے کی اجازت کا اختیار ہے، صرف چیف الیکشن کمشنر کو نہیں۔ کیا یہ الیکشن کمیشن کی روایت ہے کہ زبانی درخواست پر تبادلہ کر دیا جاتا ہے؟ ہمارے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر رپورٹرز ہیں، ان سے جب میری آج بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اب ان لوگوں کا اگلا ہدف جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں۔ جو آج جسٹس منیب اختر صاحب نے کلاس لگائی ہے الیکشن کمیشن کی، اور ڈیفینیٹلی ان کے ایک بھائی جج کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا، تو انہوں نے پھر کرنا تو تھا۔ ان کو پتہ ہے کہ لاڈلے کو کل بلایا تھا، لاڈلے کی کلاس لگائی گئی، لاڈلے کو کہا گیا کہ آپ کو عدالت پیش ہونا پڑے گا، اور لاڈلے نے کہا کہ جی میں تو آپ کی اتنی خدمت کروں، غلامی کروں، نوکری کروں، اور مجھے جو ہے وہ عدالت میں شٹ اپ کال دی جائے یا میرے اوپر ایسی بات کی جائے، تو پھر وہ کرنا تو تھا۔ تو اس پر بھی جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا زبانی درخواستوں پہ ہی فیصلہ چلتے ہیں؟ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ زبانی درخواست کے بعد تحریری درخواست بھی کی گئی، الیکشن کمیشن میں پہلے بھی اس طرح تبادلے ہوتے رہے ہیں۔ جسٹس منیب نے کہا غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ زبانی درخواست پر کر دیا گیا تھا، پھر تحریری درخواست آئی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عدالت کو بتایا کہ حکومت نے 23 جنوری کو غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کی زبانی درخواست کی، 24 جنوری کو تحریری درخواست آئی اور 6 فروری کو درخواست منظور ہوئی۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ کیا عام حالات میں بھی زبانی درخواست پر احکامات جاری ہوتے ہیں؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ زبانی درخواست آئی، منظور ہوئی اور عمل بھی ہو گیا، عمل درآمد کے بعد خط و کتابت کی گئی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا زبانی درخواست ایک فرمائش آئی جس کے بارے میں منیب اختر صاحب کہتے ہیں کسی مسٹر ایکس کی کال آئی، اس پر عمل درآمد ہو گیا، منظور ہو گئی اور بعد میں انہوں نے خط و کتابت کی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا سرکاری ادارے زبانی کام کرتے ہیں، کیا آئینی ادارے زبانی احکامات جاری کر سکتے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر نہیں، تبادلوں کی منظوری الیکشن کمیشن دے سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر خود سارا کچھ نہیں ہے، بلکہ الیکشن کمیشن بطور ادارہ اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات چیف الیکشن کمشنر کو تفویض کر دیے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل لا نے کہا کہ اختیارات
تفویض کرنے کی کوئی دستاویز موجود نہیں ہے۔ پنجاب کی نگران حکومت نے CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کو 23 جنوری کو پنجاب سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا کہا تھا۔ بعد ازاں عدالت نے پنجاب کی نگران حکومت کی جانب سے CCPO لاہور کے تبادلے کا حکم معطل کر کے انہیں عہدے پر بحال کر دیا۔ مطلب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لاہور کا CCPO کون ہے؟ غلام محمود ڈوگر۔ وہ CCPO لاہور بحال ہو گئے ہیں اور عدالت نے ان کو بحال کر دیا، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں موقع دیں، ہم اس میں مزید دستاویزات جمع کروانا چاہتے ہیں، آج ان کو بحال نہ کریں۔ عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ بعد عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ میں پولیس افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ پہلے ہی 5 رکنی بینچ سن رہا ہے، اور غلام محمود ڈوگر تبادلہ کیس بھی 5 رکنی بینچ سنے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ پہلے اس کیس کو سن رہا ہے، اس طرح کے کیسز کو، تو یہ معاملہ بھی ادھر بھجوا دیا اور ان کا جو حکم ہے اس کو معطل کر دیا اور غلام محمود ڈوگر کو بحال کر دیا۔ مزید کیس الیکشن کمیشن کے اختیارات، نگران حکومت کے اختیارات اور ان ساری چیزوں کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بینچ میں منتقل کر دیا۔ وہ بھلے 1 ماہ بعد سنیں، 2 ماہ بعد سنیں، لیکن یہ معاملہ اب ان کو بھیج دیا کہ وہ دیکھیں گے اور وہ الیکشن کمیشن کو پھر مزہ چکھائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو اصل نوٹیفیکیشن تھا اور نگران حکومت کا، وہ عدالت نے اڑا دیا۔ اور اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے 90 روز میں عام انتخابات کی درخواست پر حکم جاری کرنے کی استدعا کی گئی۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس پر بھی کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ اس پر حکم جاری کیا جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ انتخابات کا معاملہ پہلے ہی ہم چیف جسٹس کو بھجوا چکے ہیں، یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے، بینچ تشکیل دینے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے کہ وہ کیس کے سماعت کے لیے مقرر کریں۔ جسٹس منیب نے کہا 90 روز ختم ہونے والے ہیں اور الیکشن کمیشن مزید وقت مانگ رہا ہے، گھڑی کی جو ٹک 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 ہے یہ آپ کو سنائی دے رہی ہوگی، ٹائم جا رہا ہے، 90 دن جا رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، معافی نہیں ملے گی آپ کو۔ الیکشن کمیشن آنکھیں کھول کے، کان کھول کے سن لو کہ آپ کی گھڑی کا وقت گزرتا جا رہا ہے، 90 دنوں میں آپ نے الیکشن کروانے، وقت گزرتا جا رہا ہے اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ بہرحال عدالت نے اب یہ جو کیس ہے اس کو بھی چیف جسٹس کی عدالت میں بھجوا دیا ہے اور کہا ہے جی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ پہلے اس کیس کو سن رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو وہی بینچ دیکھے گا۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بڑے کلیئر طریقے سے کہا کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو کا جو معیار ہے وہ درست نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر غلط طریقے سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو قانون کے مطابق ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور جو پاکستان سیاسی بنیادوں پر جو تقرریاں اور تبادلے ہیں اس پر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ، ایک 5 رکنی بینچ الگ ہے، 3 رکنی بینچ الگ ہے، اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کیس کو جو پنجاب میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں اور تبادلے کیے گئے تھے اس پر 23 فروری کو پولیس افسران کے سیاسی بنیادوں پر تبادلوں سے متعلق کیس کی سماعت کو مقرر کر دیا ہے۔ 3 رکنی بینچ میں عائشہ ملک صاحبہ اور اطہر من اللہ صاحب شامل ہوں گے۔ کیس کی سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ نے متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے بینچ میں اس غلام محمود ڈوگر کے کیس کو رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ 5 رکنی بینچ میں ہی اس کیس کو رکھا جائے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔